میرے بندو اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں، 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور تم اپنے رب اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اولین و آخرین کو جمع کرو، جنات کو فرشتوں کو جمع کرو، اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے، پانی سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا، رک جاؤ، اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے، اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے، پھر یہ سوکھ جائیں گے، پھر قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یقین مانو، یقین کرو، حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا، مسلمان بھی اس بات کو مانے گا، سب مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے، ہاں مانیں گے۔ فرعون جیسے انا ربکم الاعلی، جس نے اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں، شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت، رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو بہت بڑی شے ہے تو؟ کہتا ہے ہاں کر تو گیا، اب کیا کروں؟ رہنے دوں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہ کر، ہاں کہیں بچی نہ جائے تو، ایسا بھی نہ کر، اب تو کر لیا تو ذلیل ہوگا۔ تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے، یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے تو کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں ایک عجیب بات ذہن میں ہے، آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا، تو عبداللہ بن مسعود سے نے اپنا جو پیر ہے نا اس کی گردن پہ یہاں رکھا، یہاں رکھ کے دبایا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا ابے وہ بکریاں چرانے والے بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تجھے تیری اکڑ ابھی بھی نہیں گئی، یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہتا ہے پوچھتا پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہا جنگ اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں، مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی، اور ہاں جب میری گردن کاٹو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی، اکڑ دیکھو کتنی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا، اللہ معاف کرے، یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے، موسیٰ کے فرعون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ میرا فرعون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو حالت نزا پر تو سب مانیں گے اللہ کو، حالت نزا پر سب مان جائیں گے، ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا، ایک چانس اور دے دے واپسی کا، اور کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو۔ دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا، یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے، جسم سے اعمال نکلیں گے، اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی۔ ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستوں، بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے۔ ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں، اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر، ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے، صلاحیت موجود ہے، پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے، لیکن صلاحیت موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا، ہاں عورت کو دیکھو، عورت کیسے، میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے، عورت کو دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا، اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے، گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں، بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا وہ سب۔ اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی، کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں، بنی بھی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں، صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں۔ کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں۔ وہ بنی ہوئی تھیں، اہلاً وسہلاً، اچھا بھوکا ہے 3 دن سے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں۔ ہم میں سے تو کیا فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو، ان کو نہ کھلاؤ، یہ کھانا اس کو دے دو۔ ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟
بچے کو بھوکا سلا دیں, روتا پٹتا, کوئی نہیں بیٹا سو جا, اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں. بنی ہوئی عورتیں, دیکھو عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے, اب اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جا بچوں, سو جا, سو جا. بنی ہوئی عورت, اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک, بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے, تمہاری کیا رائے, اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. ہاں تو کیا طے ہوا, ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے, سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے, یہ کھا لے, اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی, سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا, دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. اس نے کھایا, دعائیں دی اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی, نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے, اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں, ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے, حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا, اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے, پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں, سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا, بہت مہمان نواز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی, غریب غربا میں, انٹیریئر سندھ میں, یقین کرو